رہا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے تدبر کو بھی دخل حاصل تھا، یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ طاقت کا استعمال بھی کیا، یہ بھی ہے کہ انہوں نے دل جوئیاں بھی کی لوگوں کو، جس کو ہم کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، جو زکوٰۃ کے مسائل میں شامل ہے، کچھ لوگوں کی کچھ کے شر سے اس کو روکنے کے لیے ان کو جو ہے کچھ زکوٰۃ میں سے پیسہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ، مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے۔ بہرحال نتیجہ یہ ہے، تاہم یہ جان لیجئے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کی خلافت کو خلافت راشدہ ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنی طاقت سے حاصل کی ہے۔ میں نے اسی لیے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خلافت راشدہ ہے، لیکن حضرت معاویہ کی خلافت خلافت راشدہ، اگرچہ اس میں عمل رہا، اور وہ جو عمل رک گیا تھا، وہ جو مزید توسیع دارالاسلام کی، وہ دوبارہ شروع ہو گیا، خراسان کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی، ادھر پہلا بحری بیڑا بنایا حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بحیرہ روم کے بعد جزائر کو فتح بھی کیا۔ انہی کے زمانے میں مسلمان فوجیں جو ہیں استنبول تک پہنچ گئی، قسطنطنیہ کی فصیل تک پہنچ گئے، اگرچہ فتح نہیں ہو سکا قسطنطنیہ اس وقت، وہ تو بعد میں کئی سو سال بعد ترک جو خلیفہ تھا اس کے ہاتھوں فتح ہوا، محمد فاتح، لیکن یہ کہ باہر پہنچ گئے تھے وہاں تک، یہ عمل بھی شروع ہو گیا۔ لیکن انہی لوگوں نے حضرت حسن کو گالیاں دی اس کام پر کہ تم نے صلح کیوں کی، امیر الکافرین کہا، امیر المنافقین کہا، اور انہیں خطاب یا عار المومنین، اے مومنوں کے لیے عار کا اور شرم کے باعث، اور ان کے خیمے پر حملہ کیا، اسے جلایا، ان کی جان کے در پہ تھے کہ تم نے صلح کیوں کی۔ یہ اکھڑ لوگ، یہ لوگ، اس کے بعد اب میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہی لوگ تھے اصل میں جو 20 برس کے بعد پھر جو حادثہ سانحہ کربلا ہوا ہے اس کا مین کردار یہ تھے۔ صرف چند جملے اس وقت کہوں گا، سانحہ کربلا پر میرا کتاب جو موجود ہے وہ آپ پڑھیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابیوں میں سے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ کی خلافت سے پہلے 4 برس تک خانہ جنگی رہی، 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے ختم ہو گئے۔ اب اگر وہ زمانہ گزر گیا، کبار صحابہ تو فوت ہو چکے، بڑے صحابہ تو گئے، اب تو یہ 9 مسلم جو فتح کے بعد ایمان لائے یا اس کے بعد ایمان لائے جبکہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی، اب تو یہ لوگ، یا پھر اب نئے لوگ جو مفتوحہ علاقے میں ایمان لا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، لہٰذا اب وہ جو مسلمانوں کا ایک نظام خلافت راشدہ کا تھا، اگر اس کے پیچھے کسی مضبوط قبیلے کی طاقت نہ ہو تو وہ مرکزیت قائم نہیں رکھ سکے گا، لہذا آپ یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیں۔ حضرت معاویہ کچھ رہے متردد، لیکن بعد میں ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں یا آپ حضرت معاویہ کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، وہ صحابی ہیں، الصحابۃ کلھم عدول، ان کی نیت بھی یہی تھی، مسئلہ سمجھی اس میں کہ وہی امن جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس وقت جو ہے کچھ تھے ہمارے جو اس وقت اگرچہ وہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے تھے، لیکن اب وہ کبار تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ قیصریت اور کسرویت جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ اب دیکھیے ترتیب، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، علی کے بیٹے حضرت حسین۔ حضرت حسن فوت ہو چکے تھے، کیونکہ یہ عین وسط میں ہوا واقعہ، 20 سال کے درمیان 10 سال حضرت معاویہ کی حکومت کو شروع ہوئے 10 سال ہو چکے تھے۔ میری جو تحقیق ہے یا مطالعہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت عثمان نے مصلحت سے، حضرت معاویہ نے مصلحت سے کام لیا اور ان پر جبر نہیں کیا،
لیکن انہی ندوی صاحب نے کچھ لکھا ہے کہ بالجبر بھی ان سے بیعت لے لی بیعت ولی عہدی، مجھے اس سے اختلاف ہے، یہ حضرات ایسے نہیں تھے کہ جو بالجبر بیعت کرنے والے ہوں، میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ بہرحال یہ میرے نزدیک حضرت معاویہ نے جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، لیکن جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے معاملہ یہ پیدا ہو گیا کہ آپ بیعت کریں نہ کریں تو پھر جو ہے باغی شمار ہوگی۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فوت ہو چکے تھے، اب 4 رہ گئے تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں تھے جو عمر میں بڑے تھے، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان چاروں نے کہا کہ کام غلط ہوا ہے یہ، لیکن اس کے بعد ایک تفریق ہو گئی۔ یہ جو دونوں بزرگ تر تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان دونوں نے کہا کام تو غلط ہے لیکن ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر خونریزی کرائی جائے، مسلمانوں کا خون بہے، بغاوت کی جائے، ایسا نہیں۔ مطلب یہ کہ اس کے اندر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اس کو تسلیم کر دیا جائے۔ لیکن یہ جو دو نوجوان